الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الانصار، انصار کی فضیلت کا بیان. حدثنا علی بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أسمعته من البراء بن عازب قال إياي حدثه. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. جو انصار سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا. انصار سے محبت کا مطلب ہے انصار سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں محبت کا جو اصل معنی ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کرنے میں مراد نہیں ہے، کیونکہ محبت کے اصل معنی میں میل النفس الی شیء داخل ہے کہ کسی کا کسی شے کی جانب مائل ہونا، کسی میل القلب الی، کسی کے دل کا کسی کی طرف مائل ہونا. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی دل سے پاک ہے، تو ایسے مقام پر جہاں پر الفاظ اور کلمات کے حقیقی معنی درست نہیں ہو سکتے تو وہاں مجازی معنی کی طرف جایا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر احبہ اللہ میں جو محبت ہے اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کا انہیں ثواب دینا. یعنی ایسے مقامات پر مبادی کے بجائے غایات مراد ہوتی ہیں، چونکہ محبت کی غایت یہی ہے کہ جس کی طرف میل نفس ہوتا ہے، میل قلب ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ محبت سے مراد جزائے حسن اور ثواب دینا ہے. اور ایسے ہی بغض، ابغضہ اللہ میں بغض سے بھی اس کے خلاف مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب دے گا. قال شعبہ، امام شعبہ ابن حجاج جو اس کے راویوں میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عدی ابن ثابت سے کہا کہ کیا آپ نے براء ابن عازب سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا حدثا، ارے مجھی سے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی. سننے کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھی سے تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی تھی. حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم قال حدثنا ابن ابی فدیک عن عبد المہیمن بن عباس بن سہل بن سعد عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الانصار شعار والناس دثار ولو ان الناس استقبلوا واديا او شعبا واستقبلت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد المہیمن سے روایت کرتے ہیں. یہ عبد المہیمن ابن عباس ابن سہل ابن سعد ہے. تو عبد المہیمن یہ تو ان کا نام ہوا، ان کے والد عباس ہوئے، اور ان کے دادا جو ہیں وہ سہل ابن سعد ہیں، صحابی رسول ہیں.
تو کہتے ہیں عبد المہیمن سے روایت کرتے ہیں، اور عبد المہیمن اپنے والد یعنی عباس سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو ان کے دادا عبد المہیمن کے دادا سہل ابن سعد ہیں۔ اس طرح ابی سے مراد عباس ہیں اور جد سے مراد سہل ابن سعد ہیں جو صحابی رسول ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانصار و شعار، انصار یہ نیچے والا کپڑا ہے، یعنی وہ کپڑا جو جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، چپکا ہوتا ہے۔ والناس دثار، اور لوگ اوپر والا کپڑا ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ کپڑا ہوتا ہے جو بدن سے چپکا ہوتا ہے، اور ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ بدن سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں تشبیہ بلیغ ہے، الانصار شعار، یعنی الانصار کالشعار۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ فی القرب۔ والناس دثار، یعنی والناس کالدثار۔ تو اس طرح مطلب کیا ہوا کہ الانصار هم الخاصہ والناس عامہ، یعنی انصار یہ خاص لوگ ہیں۔ جیسے نیچے والا کپڑا بدن کے لیے خاص ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور براہ راست بدن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اوپر والا کپڑا اس کا بالواسطہ ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انصار کی خصوصیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، اگر لوگ کسی ایک وادی یا ایک گھاٹی میں چلیں، وَاسْتَقْبَلَتِ الْأَنصَارُ وَادِيًا، اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ وہاں راوی کو شک ہے کہ سرکار نے استقبلوا وادیاً فرمایا تھا یا استقبلوا شعباً فرمایا تھا، یعنی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ یعنی چونکہ یہ ہجرت ہے تو ہجرت نے ہم لوگ چونکہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آئے تو اس لیے مہاجر کہلائے۔ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا ایک شخص۔ یہاں نسبی تعلق کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نسب کو بدلنا تو یہ شرعاً ممنوع ہے، بلکہ یہاں بلدی نسبت کی بات ہے کہ اگر یہ مہاجرت نہ ہوتی، ہجرت نہ ہوتی، تو میں مدینہ اس شہر کے ساتھ اپنی نسبت کو پسند کرتا، یعنی ابتدا ہی سے، بعد میں تو ہوئی ہی نسبت مگر ابتدا ہی سے۔ بہرحال اس میں انصار کی ایک گنا جزئی فضیلت ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا خالد بن مخلد حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کثیر ابن عبداللہ نے، کثیر ابن یہ راوی ہیں، اور عبداللہ یہ ان کے والد ہیں، اور عمرو ابن عوف یہ ان کے دادا ہیں کثیر کے، یہ صحابی رسول ہیں۔ تو یہاں آگے جو ابی ہی آ رہا ہے، ابی ہی عن جدہ، اس میں ابی ہی اور جدہ دونوں میں ضمیر کا مرجع کثیر ہے، اور ابی سے مراد ہے عبداللہ، اور جد سے مراد عمرو ابن عوف ہے۔
تو کہتے ہیں کہ کثیر ابن عبداللہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہ اپنے والد یعنی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد ان کے دادا یعنی عمرو بن عوف سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کے دادا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ الانصار، اللہ انصار پر رحم فرمائے، وابناء الانصار، اور انصار کے فرزندوں پر، ان کی اولاد پر، وابناء ابناء الانصار، اور انصار کی اولاد پر رحم فرمائے۔ گویا 3 پشتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ ایک بڑی خصوصیت ہے اور ایک فضیلت ہے جو انصار کی 3 پشتوں کو حاصل ہے۔ فضل ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فضیلت۔ حدثنا محمد بن المثنى وابو بکر بن خلاد الباہلی قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمۃ عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وقال اللهم علمه الحکمۃ وتأویل الکتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، چچیرے بھائی ہوئے سرکار کے، اور یہ بڑے صاحب علم و فضل و کمال تھے اور بڑے ذہین تھے، قوت حافظہ بہت اچھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑا فیض اٹھایا انہوں نے۔ سرکار نے ان کے بارے میں خصوصی دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک موقع کا واقعہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سے چمٹا لیا۔ ضم الی فلان کا معنی ہوتا ہے اپنی سے چمٹا لینا، محبت میں جیسے چمٹاتے ہیں۔ وقال، اور پھر سرکار نے یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الحکمۃ وتأویل الکتاب، اے اللہ انہیں حکمت کا علم عطا فرما اور کتاب کی تعویل کا علم عطا فرما۔ حکمت سے مراد ہے حدیث، اور تعویل الکتاب اس سے مراد تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر، یعنی اللہ انہیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ اور بصیرت عطا فرما۔ یہی تو دین کے 2 سرچشمے ہیں، اور جب انہیں دونوں کے لیے سرکار نے دعا فرما دی تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ انہیں دین کی بصیرت عطا فرما۔ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وہ علمی کمال حاصل ہوا، خاص طور سے تفسیر کے میدان میں، کہ انہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ بابن فی ذکر الخوارج، یہ باب خوارج کے ذکر میں ہے۔ خوارج یہ ایک نیا فرقہ تھا، اس وقت کا نیا فرقہ تھا، یہ بڑے شدت پسند لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی خلاف تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ کے بھی خلاف تھے۔ اس لیے دونوں حضرات نے ان کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور موقع ملا ہے تو ہمارے اسلاف نے ان کے خلاف لشکر کشی بھی کی ہے۔ ایک خارجی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد اس نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ لا حکم الا اللہ، کہ حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور حاکم یہاں بن ہی نہیں سکتا دنیا میں، نہ حقیقی نہ مجازی۔ یہ تو صحیح ہے کہ حقیقی حاکم تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ اس کی مخلوق میں جاری و ساری ہوتا ہے، لیکن
مجازی طور پر اس کے بندوں میں سے بھی کچھ حاکم ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حاکم بناتا ہے، لیکن یہ اس بات کے قائل تھے خوارج کہ کوئی نام کے طور پر اور مجازی طور پر بھی کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا، تو اس لیے انہوں نے کہا لا حکم الا اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات تو حق ہے لیکن اس سے جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ ناحق ہے اور باطل ہے۔ یہ بات تو حق ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، حق ہے، لیکن اس کی جو مراد سامنے والے نے لی ہے، اس خارجی نے، وہ باطل ہے کہ کسی حکم کو بالکل عام رکھا کہ حقیقی طور پر اور مجازی طور پر کسی طور پر کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں سکتا، کسی کی حاکمیت نہیں ہو سکتی۔ یہاں خوارج کے بیان میں کچھ حدیثیں ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ایوب عن محمد بن سیرین عن عبیدہ عن علی بن ابی طالب قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد او مودن اليد او مسدون اليد ولولا ان تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قلت انت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال اي ورب الكعبة 3 مرات۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ذکر الخوارج، انہوں نے خوارج کا ذکر کیا، فقالا، اور پھر کہا کہ خوارج میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ مخرج الید، مخدج الید، یہاں راوی کو شک ہے کہ مخدج الید فرمایا یا مودن الید فرمایا یا مسدون الید فرمایا، یہ تینوں الفاظ قریب المعنی ہیں۔ مخدج اخدجہ یخدج اخداج سے اس میں مفعول ہے، مودن یا اودن یودن ایدان سے ہے، اور مسدون یہ سدن یہدنو سے اس میں مفعول ہے۔ ہاں یہ سب اس مفعول کے صیغے، اور ان کا حاصل اور خلاصہ ہے ناقص اور چھوٹا ہونا۔ تو مخدج الید کا مطلب ہوا ناقص اور چھوٹے ہاتھ والا۔ کہا کہ اس میں ایک ایسا شخص ہوگا جو ناقص اور چھوٹے ہاتھ والا ہوگا، وَلَوْلَا أَن تَبْتَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ محمد۔ پھر فرمایا کہ اگر تم لوگ اتراؤ نہیں، بطور اترمان اترانا اور خوشی میں مارے پھولے نہ سمانا، اگر تم لوگ اتراؤ، ایسا نہ ہوتا کہ تم اتراؤ گے تو میں تم سے وہ حدیث بیان کر دیتا، وہ بات بیان کر دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان لوگوں سے جس کا وعدہ فرمایا ہے جو خوارج کو قتل کریں گے۔ خوارج کو قتل کرنے والوں سے اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، تو اس وعدے کو میں تم سے بیان کر دیتا۔ قلت انت سمعته من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، عبیدہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت مولا کائنات سے کہ کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے خود؟ قال ای ورب الکعبۃ 3 مرات، تو حضرت علی ابن ابی طالب نے 3 بار فرمایا ای ورب الکعبۃ، ای ورب الکعبۃ، ای ورب الکعبۃ، ہاں رب کعبہ کی قسم، ہاں رب کعبہ کی قسم، ہاں رب کعبہ کی قسم، یعنی ضرور میں نے سنا ہے۔ ای یہ حروف جواب میں سے ہے، حروف ایجاب میں سے ہے، نام بلا اجل جیرے ان ای، تو ای یہ قسم ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور وہ رب الکعبہ میں واو قسمیہ ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعبد اللہ بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول الناس یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ فمن لقیہم فلیقتلہم فإن قتلہم اجر عند اللہ لمن قتلہم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نو عمر اور نو خیز ہوں گے، اور سفہاء الاحلام اور خفیف العقل ہوں گے۔ احداث اسنان سن کی جمع ہے، سن کا معنی عمر، احداث الاسنان نو عمر نو خیز، ابھی نوجوان جن کی عقلیں پختہ نہیں ہوئی، جن میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، انتہا پسندی ہوتی ہے اور عقل اور سمجھ پختہ نہیں ہوتی۔ سفہاء الاحلام، احلام حلم کی جمع ہے، حلم بمعنی عقل، اور سفہاء صفی کی جمع ہے، تو سفہاء الاحلام کا مطلب کیا ہوا؟ خفیف العقل، کم عقل۔ سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ نو عمر خفیف العقل لوگ ہوں گے، یقولون من خیر قول الناس، جو ایسی بات کہیں گے جو لوگوں کی باتوں میں سب سے بہتر ہوگی، یعنی بات تو بڑی اچھی کہیں گے، چکنی چپڑی بات۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تراقی ترقیتن کی جمع ہے، ترقوتن کی جمع ہے، اور ترقوہ یہ کہتے ہیں یہ ہنسلی کی ہڈی کو، جو ہنسلی کی ہڈی جو سینے کے اوپر بالائی حصے میں ہوتی ہے گلے کے پاس، اس کو ترقوہ بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گی، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں مگر ان کا قرآن پڑھنا یہ سب اوپر اوپر سے ہے، یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کا قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، وہ باب قبولیت سے نہیں ٹکراتا، وہ وہیں تک رہ جاتا ہے۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، سہم کا معنی تیر، اور رمیہ یہ کہتے ہیں شکار کو، وہ شکار جس پر تیر چلایا جائے، یعنی رمیتن بمعنی مرمیتن ہے، کیونکہ فعیل اور فعیلتن کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں رمیتن بمعنی مرمیتن اس مفعول کے معنی میں ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو چھیدتے ہوئے نکل جاتا ہے، یعنی تیر اگر بہت تیز ہے اور شکار کو مارا جائے اور شکار کو وہ چھیدتے ہوئے پار کرتے ہوئے نکل جائے، تو ایسی صورت میں شکار کا اس سے اب کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو ایسے ہی یہ سب دین سے نکل جائیں گے، نکلے ہوں گے، یعنی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مارق من الدین ہوں گے۔ مرقہ وہ بمعنی خرجہ، اسی وجہ سے ان کو خوارج بھی کہا جاتا ہے۔ مرقہ یہ مروق سے بنا ہے، اور مروق کا مطلب ہوتا ہے خروج السہم من الرمیہ من الجانب الاخر، یعنی تیر کا شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری جانب سے نکل جانا۔ ومن لقیہم فلیقتلہم، سرکار نے فرمایا تو جس سے ان کی ملاقات ہو، فلیقتلہم، تو اسے چاہیے کہ انہیں قتل کرے۔ فإن قتلہم اجر عند اللہ لمن قتلہم، اس لیے کہ ایسوں کو قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے ثواب کا کام ہے، کار ثواب ہے جو انہیں قتل کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سرکشی پہ آمادہ ہوں، دین میں رخنہ اندازی کریں اور اب کوئی راستہ نہ رہ جائے، تو ان کا آخری حل قتل ہے، اس لیے کہ یہ بد مذہب ہیں اور دین سے گویا ایک طرح سے خارج ہیں۔ خوارج کے بارے میں ہمارے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ ان کی تکفیر تو نہیں عام حالات میں کی ہے، جب تک کہ کوئی کفری بات ان سے سرزد نہ ہو،
لیکن یہ کہا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، گمراہ گر ہیں، سخت گمراہ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال انبأنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر في نسله فلم ير شيئا فنظر في رصافه فلم ير شيئا فنظر في قدحه فلم ير شيئا فنظر في القدد فتمارى هل يرى شيئا أم لا۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ نے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حروریہ، فرقہ حروریہ کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ حروریہ یہ دراصل حرورہ کی طرف منسوب ہے۔ حرورہ یہ کوفہ کے قریب میں ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ خوارج وہیں سے پیدا ہوئے اور وہیں یہ رہتے تھے۔ ان کا خروج وہیں سے ہوا، اس لیے خوارج کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا نام حروریہ بھی ہے، فرقہ حروریہ۔ اچھا، جیسے دیوبند کی نسبت سے، قصبہ دیوبند کی طرف نسبت سے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے، ایسے ہی وہ موضع حرورہ کے نسبت سے خارجیوں کو حروریہ کہا جاتا ہے۔ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون، تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایسی قوم ہوں گے کہ جو عبادت کریں گے، بلکہ عبادت کا مظاہرہ کریں گے۔ تعبد یتعبد یعنی بتکلف عبادت کرنا، باب تفاعل سے ہے نا، باب تفاعل کی خاصیت تکلف در ماخذ ہے، یعنی عبادت کا وہ مظاہرہ کریں گے، بتکلف عبادت کریں گے، اندر سے، دل سے ان کی اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں ہوگی۔ ایسی عبادت کریں گے، ایسی عبادت کا وہ مظاہرہ کریں گے کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصومہ مع صومہم، کہ تم لوگ اب ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو، اور ان کے روزے کے مقابلے میں اپنے روزے کو تم حقیر سمجھو گے، بے وقت سمجھو گے کہ ارے بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ اب ذرا یہ اوصاف سنتے جائیے اور موجودہ زمانے کے بد مذہب فرقوں پر اس کو کس فرقے پر یہ منطبق ہوتا ہے اس کو اپنے دل میں آپ دیکھتے جائیے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیدتے ہوئے اور اس سے باہر دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ اخذ سہمہ، کہ اس تیر چلانے والے نے تیر کو پکڑا، فنظر فی نسلہ، اور پھر اس تیر کے پھل کو، انی کو پر نظر ڈالی، فلم یر شیئا، تو اس پہ کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی وہ تیزی کے ساتھ تیر آیا اور شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا، تو اب اس پر شکار کا کوئی اثر ہی نظر نہیں آئے گا۔ نسل کہتے ہیں تیر کی انی کو، لوہے کی جو اوپر انی ہوتی ہے، پھل ہوتا ہے نوکدار، اسی کو نسل کہتے ہیں، جمع نصال ہے۔ فنظر فی رصافہ، اور پھر اس تیر چلانے والے نے اس کے ان تانتوں کو دیکھا، فلم یر شیئا، تو اس میں بھی کچھ نظر نہیں آیا اسے۔ تانت، یہ رصاف جو ہے وہ اس تانت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انی کو اور لوہے کے اس حصے کو تیر کے نیچے لکڑی سے باندھا جاتا ہے، تو یہ بالکل اسی انی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ فنظر فی قدحہ فلم یر شیئا، تو اس نے
پھر تیر کی اس لکڑی کو دیکھا. قدح کا معنی ہوتا ہے وہ لکڑی جس میں انی لگائی جائے اور انی لگا کر کے تانت کے ذریعے اسے باندھا جائے. فلم یرا شیئا تو کچھ اس نے نہیں دیکھا، یعنی کچھ نظر نہیں آیا. فنظر فی القدد تو اس نے پھر اس کے پروں پر نگاہ ڈالی. اس میں تیر میں 4 حصے ہوتے ہیں. اوپر جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے نوکیلا، اس کو عربی میں نسل کہتے ہیں، نسل السہم. اور اس کے بعد پھر اس نسل کو اور لوہے کو جو لکڑی کے سے باندھا جاتا ہے تانت کے ذریعے سے تو اس کو رساف کہتے ہیں، اس تانت کو. اور پھر جو نیچے کا حصہ لکڑی کا ہوتا ہے اس کو قدح کہتے ہیں. اور بالکل ایک دم نیچے کی طرف اس میں کسی پرندے کا پر وغیرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ جب تیر پھینکا جائے تو وہ ڈس بیلنس نہ ہو، ایک سمت میں سیدھے جائے، ادھر ادھر مسترب ہوتے ہوئے نہ جائے، سیدھے نشانے پہ جائے. تو اس طرح 4 حصے ہوتے ہیں. اس کو عربی زبان میں قدتن کہتے ہیں، جمع اس کی قدد ہے. عربی میں قدت اور عیش السہم بھی کہتے ہیں، یعنی تیر کا پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے وہ ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری جانب اس طرح نکل جاتا ہے کہ تیر کے کسی حصے پر بھی اس شکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کی انی پر، نہ اس کی تانت پر، نہ اس کی تیر کی لکڑی پر، نہ اس کے پر. تو یہ دین سے ایسے ہی دین کا مظاہرہ تو کریں گے مگر دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور حقیقی دین کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہوگا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ عن سلیمان بن المغیرة عن حمید بن ہلال عن عبد الله بن الصامت عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعدی من امتی او سیکون بعدی من امتی قوما یقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ ان بعدی من امتی اور سیکون بعدی من امتی. یہاں راوی کو شبہ ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا، اس لیے غایت احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے پورے محتاط انداز میں اس کو ذکر کر دیا. کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی تو سرکار نے فرمایا ہے اور مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن الفاظ کیا تھے؟ ان بعدی من امتی فرمایا یا یہ فرمایا کہ سیکون بعدی من امتی، کہ میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ یقرؤون القرآن، کہ وہ قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حلوقہم، کہ وہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا. حلوق حلق کی جمع ہے. اس سے اوپر والے میں جو لفظ آیا ہے وہ تراقی آیا ہے، اور یہاں تراقی سے کیا مراد ہے؟ حلوق وہ بتا دیا ہے. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے، نکلے ہوں گے جیسے شکار کو چھیدتے ہوئے تیر دوسری جانب نکل جاتا ہے. یہ ایسے ہی دین سے نکلے ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ثم لا یعودون فیہ، اور پھر یہ دین کی طرف واپس نہیں ہوں گے. ہم شرار الخلق والخلیقہ، یہ تمام انسانوں اور تمام حیوانوں میں سب سے بدتر لوگ ہیں. خلق مخلوق کے معنی میں اور خلیقہ بھی مخلوقہ کے معنی میں ہے، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ خلق عموماً مخلوق انسانی کے لیے بولتے ہیں، اور خلیقہ عموماً جب اس کے ساتھ بولتے ہیں تو اس سے دیگر انسانی مخلوق کے علاوہ اور دیگر جو مخلوق ہے وہ مراد ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم شرار خلق اللہ،
حاصل یہ کہ خلق خدا میں بدترین لوگ ہوں گے وہ. قال عبداللہ ابن الصامت، اس کے راویوں میں جو تابعی ہفتے عبداللہ ابن صامت ہیں، انہوں نے کہا کہ فذکرت ذلک لرافع ابن عمرو، میں نے یہ حدیث رافع ابن عمرو سے روایت کی جو حکم ابن عمرو غفاری کے بھائی ہیں، ان سے میں نے یہ حدیث ذکر کی. فقالا، تو انہوں نے کہا کہ وانا ایضا قد سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں نے بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وسوید بن سعید قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليقرأن القرآن ناس من امتی یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیۃ. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور قرآن کو میری امت کے کچھ ایسے لوگ پڑھیں گے کہ یمرقون من الاسلام، کہ وہ دین اسلام سے ایسے نکلے ہوں گے جس طریقے سے تیر شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتا ہے. یہ چھیدتے ہوئے کا لفظ میں جو ترجمہ بڑھا رہا ہوں وہ مروق کی وجہ سے، کیونکہ مرقہ کا مطلب ہوتا ہے خروج السهم الى جانب آخر من الصید، شکار کے تیر کا شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری جانب نکل جانا. حدثنا محمد بن الصباح قال انبأنا سفیان بن عیینۃ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مقام جعرانہ میں تھے. جعرانہ اور جعرانہ اس میں دو لغت ہیں. جعرانہ جیم کے کسرے اور عین کے سکون اور را کے فتحے کے ساتھ بغیر تشدید کے، اور ایک ہے جعرانہ یعنی جیم کا کسرہ اور عین پر بھی کسرہ اور را مشدد مفتوح، جعرانہ. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مقام جعرانہ میں تھے اور سرکار سونا چاندی اور اموال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جبکہ یہ چیزیں حضرت بلال اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، دامن میں لیے ہوئے تھے. حجر کا معنی گود، آگوش اور مراد ہے دامن. تو ایک شخص نے کہا اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد انصاف کیجئے کیونکہ آپ نے انصاف نہیں کیا. فقال، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلک ومن یعدل بعدی اذا لم اعدل، تیرا برا ہو، تیرے لیے تیری ہلاکت ہو، تیری تباہی ہو. ویل کا معنی تباہی، بربادی، ہلاکت. میرے بعد کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہ کروں؟ حضرت عمر تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا دعنی یا رسول اللہ حتی اضرب عنق هذا المنافق، کہ سرکار مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان ھذا فی اصحاب، راوی کو یہاں شک ہے کہ فی اصحاب کہا یا یہ فرمایا کہ اصحاب، ان ھذا فی اصحاب لہ یا ان ھذا فی اصحاب لہ، اس لیے محتاط روش اختیار کرتے ہوئے راوی نے او کے ذریعے اپنے شک و تردد کا اظہار کر دیا۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے اور یہ اصحاب اسی کی تصغیر ہے کہ یقیناً یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہے، یا سرکار نے فرمایا اصحاب، یعنی کچھ کمینے قسم کے اور ذلیل قسم کے کچھ ساتھیوں کے اس کے ہیں، کیونکہ تصغیر کی اصل وضع تو حقارت اور ذلت کو بتانے کے لیے ہوئی ہے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، جو قرآن پڑھیں گے وہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا۔ تشریح اس کی میں کر چکا ہوں، حلق سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ یہاں یمرقو مروق سے بنا ہے، اور مروق کا معنی ہوتا ہے خروج السہم من الصید الی جانب آخر، تیر کا شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری جانب نکل جانا، اور تیر جب شکار کو چھیدتے ہوئے دوسری جانب نکل جاتا ہے تو شکار کے جسم کا کوئی خاص اثر اس تیر پر نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ اسی میں پھنس جائے تو ایسی صورت میں خون سے لت پت ہوگا، وہ نکلے گا۔ تو سرکار نے اس مثال کے ذریعے یہ فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے اور دین سے ان کے دینداری کا اظہار تو کریں گے مگر دین کا کوئی اثر، حقیقی دین کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ خوارج ہیں۔ ایک اور حدیث، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسحاق الازرق عن العمشی عن ابن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخوارج کلاب النار۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج یہ جہنم کے کتے ہیں، یعنی یہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے اور وہاں ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ عربی زبان میں کلب کا لفظ ذلت و رسوائی کے لیے استعارے میں مشہور ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔